أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسلام کی تاریخ بہت سی خوفناک غداریوں سے داغدار ہے، اور اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ابتدائی حصے کو چھوڑ کر، جس میں خلفائے راشدین کا دور اور کچھ بعد کا عرصہ شامل ہے، باقی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں ہی سے کچھ غدار حاصل کیے گئے ہیں، اور کبھی بھی اس کے بغیر ملت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس تاریخ پر نظر ڈالیں تو غداریوں کی تاریخ میں موجودہ جنگ سیاہ ترین حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے، کیونکہ آج تک کبھی اتنی اسلامی مملکتوں نے مل کر ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ایسی ہولناک سازش نہیں کی یا سازش میں شریک نہیں ہوئے۔ بس یہ جو موجودہ جنگ ہے، اس کو اس دور میں آج کے مبصرین ان مسلمان ممالک کو پاگل بنانے کے لیے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے، جو کچھ چاہیں کہیں، لیکن کل مغربی دنیا کے محققین اور مورخین بھی یہی بات کہیں گے جو میں آج کہہ رہا ہوں، کہ ان مسلمان ممالک نے اسلامی مفاد کے ساتھ حد سے زیادہ غداری کی، اور اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو تباہ کیا، اور اس طرح ظلم کے ساتھ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کوشش کی، اللہ بہتر جانتا ہے کل کو کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو کل کا مورخ یہی بات لکھے گا کہ جب انہوں نے کوشش کی تو یہ مسلمان ممالک پوری طرح اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلامی مملکت کو، ایک عظیم اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کے لیے شامل ہوئے، اور ذرہ بھر بھی عدل یا رحم یا انصاف سے عدل یا رحم سے کام نہیں لیا، اور ذرہ بھر بھی قومی حمیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس ضمن میں کچھ ممالک تو ایسے تھے جن سے مجھے یہی توقع تھی، یہی احتمال تھا ان کے متعلق کہ ایسا ہی کریں گے، جن میں ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایجپٹ۔ ایجپٹ اس لیے کہ ایجپٹ پہلے ہی
عالمی دباؤ کے نیچے آ کر اور کچھ اپنا علاقہ واپس لینے کی خاطر اسرائیل کے ساتھ معاہدوں میں جکڑا جا چکا ہے، اور اس وقت مغربی طاقتیں کلیتاً مصر کو اپنا حصہ سمجھتی ہیں۔ دوسرے سعودی عربیہ، جس کی عالم اسلام سے غداریاں ایک تاریخی نوعیت رکھتی ہیں، اس کا آغاز ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، اس کا قیام ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، مسلسل انگریزی حکومت کا نمائندہ رہا یا امریکن مفاد کا نمائندہ رہا، اور اسلام کے دو مقدس ترین شہروں پر قابض ہونے کی وجہ سے ایک مذہب کا ایک جھوٹا سا دکھاوے کا لبادہ پہنے رکھا، جس کے نتیجے میں بہت سی مسلمان مملکتیں اس بدنصیب ملک کے روب میں آئیں اور محض اس لیے اس سے محبت کرتی رہیں اور پیار کا تعلق رکھتی رہیں کہ اسے وہ مکے اور مدینے کا، یا دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ اور خدا کا نمائندہ سمجھتی تھیں۔ اس ضمن میں بارہا میں نے بعض مسلمان ریاستوں کے نمائندوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بڑے دھوکے میں مبتلا ہو۔ میں سعودی عرب کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہابیت کی تاریخ سے خوب واقف ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مکے اور مدینے کے مناروں سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ اللہ اور رسول کی آوازیں ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان مناروں پر صرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور مائکروفون واشنگٹن میں ہیں، اور ان مائکروفونز پر بولنے والا اسرائیل ہے، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی انسان جو موجودہ حالات کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے یہ دو ٹوک بات خوب جانتا ہے کہ سعودی عرب کلیتاً امریکہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور امریکہ کلیتاً اسرائیلی اقتدار میں داخل ہو چکا ہے، اور اسرائیلی اقتدار کو عملاً اپنی پالیسیز میں قبول کر چکا ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے جو نظر آتے ہوئے بھی مسلمان ممالک کی صورت سے اندھے رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جماعت احمدیہ کو انتہائی جھوٹے اور غلیظ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا کہ جماعت احمدیہ انگریز کی ایجنٹ ہے۔ اس لیے جب مسلمان ممالک کے نمائندے ہم سے یہ بات سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے شاید اپنے گلے سے بلا ٹال کر سعودی عرب پر پھینکتے ہیں اور اپنے انتقام لے رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے، اور وہ سارے مولوی بھی جو ان سے پیسے لے کر، ان کا کھا کر احمدیوں کو کبھی یہودیوں کے ایجنٹ قرار دیتے تھے، کبھی انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، کھلے بندوں اب اس سعودی حکومت کے سربراہوں اور سارے وہ جو ان کے ساتھ شامل ہیں وہابی علماء کو، سب کو ملا کر یہودی ایجنٹ اور مغربی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور ایسی گندی زبان ان کے متعلق استعمال کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں زیب نہیں دیتی۔ لیکن جیسا کہ پاکستان کی گلیوں میں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ایسی آوازیں بلند کی جاتی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ ایسی ہی آوازیں انگلستان میں بھی بلند ہوئیں سعودیت کے خلاف، اور دوسرے ممالک کے متعلق سے بھی یہی اطلاع آ رہی ہے کہ اب تمام عالم اسلام ان کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس لیے ان سے کسی قسم کی غداری پر تعجب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یقین تھا کہ یہی کریں گے، یہی ان کا طریق ہے، یہی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دور میں بعض ایسے ممالک نے بھی اسلام کے مفاد سے غداری کی ہے جن سے دور کی بھی توقع نہیں تھی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں امریکن دباؤ کے علاوہ سعودی دباؤ بھی اور سعودی اثر بھی بہت حد تک شامل ہے، اور کچھ غربت کی مجبوریاں ہیں جن کے نتیجے میں بعض ملکوں نے اپنے ایمان بیچے ہیں۔ جن ممالک سے
کوئی دور کی بھی توقع نہیں تھی. ان میں ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے اور ایک شام ہے. پاکستان سے تو اس لیے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہاں کی حکومت چاہے کتنی ہی امریکن نواز کیوں نہ ہو، میں بحیثیت پاکستانی جانتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کا مزاج یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کسی مسلمان ملک پر حملہ کریں یا اس حملے کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان میں شامل ہو جائیں. کسی قیمت پر پاکستانی مزاج اس بات کو قبول نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے جب پوری طرح اس نہایت ہولناک اقدام کی تائید کی جو عراق کے خلاف اتحاد کے نام پر کیا گیا ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. لیکن الحمدللہ کہ 2-3 دن پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ نے اس غلط فہمی کو تو دور کر دیا کہ فوج کی تائید اس فیصلے کو شامل ہے. چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا اس سے بریت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہرگز اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے، یہ غلط فیصلہ ہے اور ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ہے. جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے، ٹرکی تو تمام دنیا میں مسلمان مفادات کے محافظ کے طور پر صدیوں سے اتنا نیک نام پیدا کیے ہوئے ہے کہ اسی نام سے یورپ میں یہ جانا جاتا تھا. اور ترکی کی عثمانیہ حکومت سے مغربی طاقتیں بھی کانپتی تھیں، اور جب بھی ترکی کا نام آتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ سلطنت قائم ہے اسلام کی سرزمین میں نفوذ کا ہمارے لیے کوئی موقع پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے. چنانچہ اتنی لمبی عظمت کی تاریخ کو ایک فیصلے سے اس طرح سیاہ اور بدزیب بنا دینا اور ایسے داغدار کر دینا، یہ اتنی بڑی خودکشی ہے کہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نظر نہ آئے. ترکی قوم پر ایسا داغ لگا دیا گیا ہے جو اب مٹ نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ کوئی عظیم انقلاب برپا ہو اور پھر وہ اپنے خون سے اس داغ کو دھونے کی کوشش کریں. جہاں تک سیریا کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی کئی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مجھے سیریا سے یعنی شام سے یہ توقع نہیں تھی. ایک تو حافظ الاسد کا اپنا علاقہ گولان ہائٹس کا اسرائیل نے ہتھیایا ہوا ہے، اور بڑی دیر سے ان کی اسرائیل سے مخاصمت اور لڑائی چلی آ رہی ہے. اور اس تاریخی دور میں جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے، سیریا نے اسرائیل کی مخالفت میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اور اپنے علاقے بھی گنوائے، لیکن اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا. اس کے علاوہ جو تصویر صدام کی آج مغربی قومیں کھینچ رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ بھیانک اور بدصورت تصویر صدر حافظ الاسد کی انہی قوموں نے کھینچ رکھی تھی اور اب تک وہی قائم ہے. اس لیے بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ جب مغربی قومیں ایک طرف صدر صدام کو گندی گالیاں دیں گی اور اس کی کردار کشی کر رہی ہوں گی، تو صدر حافظ الاسد کس طرح یہ سمجھیں گے کہ میں اس سے بچ کر ان کے ساتھ گلے مل سکتا ہوں. لیکن ان کو میں نے اکٹھے، یعنی صدر بش کو اور صدر حافظ الاسد کو اکٹھے ایک صوفے پر بیٹھے دوستانہ باتیں کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پر دیکھا، اور ان کی پالیسی کو یکسر اس طرح بدلتے دیکھا ہے کہ عقل گنگ رہ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، انسان سچ در رہ جاتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. ایران سے مجھے نہ توقع تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ ایران کے متعلق پہلے بھی میں بارہا یہ کھلم کھلا اقرار کر چکا ہوں کہ مذہبی عقائد سے اختلاف کے باوجود ایرانی قوم اسلام کے معاملے میں منافقت نہیں کرتی، سچی عاشق ہے اسلام کی. ان کا اسلام کا تصور غلط ہو سکتا ہے،
یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیعہ میں بعض ایسے عقائد کے قائل ہوں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے تصور میں جہاں تک اسلام کے دنیاوی یعنی سیاست کا تصور ہے، ان کے تصور میں، ان کے خیال میں بہت سی غلطیاں ہوں. یعنی اسلام کے سیاسی تصور میں ان کے خیال میں غلطیاں ہوں، اور ہیں میرے نزدیک. لیکن جان بوجھ کر اسلام سے غداری کریں، یہ ایرانی قوم سے ممکن نہیں ہے. اور ان کی تاریخ بھی خدمت اسلام کے عظیم کارناموں سے روشن ہے. بلکہ جتنی علمی خدمت اسلام کی وسیع تر ایران نے کی ہے، جس کا ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، اس خدمت کو اگر باقی اسلام کی خدمت کے مقابل پر رکھیں تو آپس میں تول کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کی خدمت کسی طرح دوسری سب خدمتوں سے پیچھے رہ گئی ہے. الحمدللہ کہ ایران نے اپنی توقعات کو پورا کیا، اور باوجود اس کے کہ صدر صدام کی حکومت سے ایرانی حکومت کا شدید اختلاف تھا. 8 سال تک نہایت خوفناک خونی جنگ میں یہ لوگ مبتلا رہے ہیں، اور بہت ہی گہرے شکوے اور صدمے تھے. اگر ایران اٹھ کھڑا ہوتا ہے عراق کے خلاف تو دنیا سمجھ سکتی تھی، اور مورخ اس کو معاف بھی کر سکتا تھا کہ اتنی خوفناک جنگ کے بعد اگر ایران نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو کوئی حرج نہیں ایسا ہو جایا کرتا. آخر انسانی جذبات ہیں جو بعض باتوں سے مشتعل ہو کے پھر قابو میں نہیں آتے. اس وقت انسان گہری سوچوں میں نہیں پڑ سکتا کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ملت کے تقاضے کیا ہیں، جذبات میں بہہ جاتا ہے. تو یہ باتیں سوچ کر ایک مورخ کہہ سکتا ہے کہ اس پہلو سے یہ قابل معافی ہے. مگر ایران نے اگرچہ ساتھ شامل ہونے کا تو فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس ابتلا میں پوری طرح نیوٹرل رہتے ہوئے عراق کو عراق کی غلطی یاد کرائی اور مغربی طاقتوں کو ان کی غلطی یاد کرائی، گویا کہ انصاف پر قائم رہا. اس پہلو سے ایران کا نام انشاءاللہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ عزت سے لیا جائے گا. یہ تو مختصر تبصرہ ہے سیاسی طور پر اسلام سے وفاداری یا عدم وفاداری کا جہاں تک تعلق ہے. میں جب اسلام سے وفاداری یا عدم وفاداری کہہ رہا ہوں تو سیاسی معنوں میں کہہ رہا ہوں، یعنی ملت اسلامیہ سے وفاداری یا عدم وفاداری کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس ضمن میں ایک یہ بات اور بھی بتانی چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ میں 2 ممالک ایسے تھے، 2 مملکت سلطنتیں ایسی تھیں جو غیر معمولی مقام رکھتی تھیں مذہب کے لحاظ سے بھی. اسلام کے مقدس مقامات کے محافظ کے طور پر اور اس کے مجاور اور نگران کے طور پر سعودی عرب کو دنیا اسلام میں ایک عظیم حیثیت حاصل ہے جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی امانت اس کے سپرد ہوئی. اور دوسری طرف اسلامی علوم کا محافظ اور نگہدار مصر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مصر کی جامعہ ازہر نے اسلامی علوم کی جو خدمت کی ہے اس کی کوئی مثال کسی اور اسلامی ملک میں دکھائی نہیں دیتی. اور اسلام کے آخری دور میں علمی خدمت کے لحاظ سے جامعہ ازہر مصر کو جو پوزیشن حاصل ہے اس کا کوئی اور دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. بس ان دونوں سے اس پہلو سے کوئی دور کی بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ یہ ملت اسلامیہ سے غداری کریں گے. چنانچہ ان کا حال دیکھ کر مجھے وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے جو بچپن میں سنا ہوا تھا اور اس زمانے میں زیادہ اچھا لگا کرتا تھا، مگر بعد میں درمیانہ سا لگنے لگا. وہ یہ تھا کہ
सैद ने जब आग दी सयाद ने जब आशियाने को मेरे, आग दी सयाद ने जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कि जब जालिम शिकारी ने मेरे घोंसले को जलाया तो जिन पत्तों पर मेरा ठिकाना था, मेरा सरहाना था, मेरा तकिया था, वही पत्ते हिल हिल कर इस मेरे घोंसले की आग को हवा देने लगे। तो इल्मी लिहाज से और तक़द्दुस के लिहाज से जिन दो मुल्कों पर आलम इस्लाम का तकिया था, जब दुश्मन ने आलम इस्लाम के आशियाने को आग दी है तो इन्होंने ही उनको हवा उस आग को हवा दी है। बस ये ऐसा जुर्म नहीं है जो कभी भी तारीख़ में माफ़ किया जा सकेगा। अल्लाह ताला की तकदीर क्या फ़ैसले करती है, आज करती है या कल करती है, इस दुनिया में कुछ दिखाती है या इनकी सज़ा जज़ा का मामला आखिरत तक मुलतवी कर देती है, ये तो अल्लाह ताला मालिक है, वही बेहतर फ़ैसले कर सकता है। लेकिन जहाँ तक दुनिया की समझ बूझ का ताल्लुक़ है, इसके बदअसरात कुछ तो ज़ाहिर हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुद्दतों होते रहेंगे और सिर्फ़ इस ख़ित्ते अर्ज़ में महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत वसी होंगे और बहुत फैल जाएंगे। दूसरा पहलू इस जंग का ये है कि जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस जंग का मकसद क्या है, क्यों हो रही है, इसकी नौइयत क्या है। जब तक हम इसको अच्छी तरह समझ न लें, उस वक्त तक इस बारे में हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि आलम इस्लाम का सही मौक़िफ़ क्या होना चाहिए या दुनिया का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को इस बारे में क्या इस्लाही इक़दामात करने चाहिए। मर्ज़ का जब तक तज्ज़िया ही न हो, तशख़ीस ही सही न हो, उस वक्त तक सही इलाज तजवीज़ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अब बाकी खुतबे में मुख्तसरन इस जंग की वजूहात का और असल मुहर्रिकात का और मक़ासिद का तज्ज़िया करने की कोशिश करूँगा, ताकि उसकी रोशनी में फिर आइंदा इंशाअल्लाह ऐसी तजावीज़ पेश करूँगा जो यूनाइटेड नेशंस के लिए भी होंगी और दुनिया की दूसरी कौमों के लिए भी और आलम इस्लाम के लिए भी, कि अहमदिया नुक्ता निगाह से इन मसाइल का क्या हल है और आइंदा दुनिया में अमन कायम करने के लिए अगर संजीदगी से गौर होना चाहिए तो किस पहलू से, किस तरीक़ पर गौर होना चाहिए। इस वक्त तो हम मगरिब से ही आवाज़ सुन रहे हैं और सदर बुश इस आवाज़ को सबसे ज़्यादा ज़ोर से और शोर के साथ पेश कर रहे हैं दुनिया में कि ये जंग मजहबी जंग नहीं है, ये जंग किसी किस्म के मफादात से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये तेल की जंग नहीं है, ये हमारे मफादात की जंग नहीं है, ये इस्लाम की जंग नहीं है, ये यहूदियत की जंग नहीं है, ये ईसाईयत की जंग नहीं है। फिर ये क्या है? वो कहते हैं कि ये हक़ और इंसाफ की जंग है, ये सच और झूठ की जंग है, ये नेकी और बदी की जंग है, ये तमाम दुनिया की जंग है एक जालिम और सफाक शख्स सद्दाम के ख़िलाफ़। ये वो अमरीकी नज़रिया है जिसको इस कसरत के साथ रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात में मुश्तहर किया जा रहा है कि अक्सर मगरबी दुनिया इसको तस्लीम कर बैठी है। वो ये समझते हैं कि वाकई यही जंग है, लेकिन बहुत से मुनसिफ मिजाज और गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन हैं जो इनकार कर रहे हैं। और मगरबी के मुबस्सिरीन की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें बड़े बड़े माहिर और तजर्बाकार सियासतदान भी हैं और दानिश्वर, सहाफ़ी, हर किस्म के तबके से कुछ न कुछ आवाज़ें ये बुलंद हो रही हैं कि ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा है और हमें हमारे ही रहनुमा धोखे दे रहे हैं और खुले खुले धोखे दे रहे हैं, ये जंग कुछ और है। एडवर्ड हीथ
جو انگلستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یہ اپنی بصیرت کے لحاظ سے اور بصارت کے لحاظ سے اور سیاسی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اور سیاست کے وسیع تجربے کے لحاظ سے انگلستان کی عظیم ترین زندہ شخصیتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور مسلسل ان کا یہی موقف رہا ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی لیڈرشپ ہمیں سخت دھوکہ دے رہی ہے، اور یہ جو نیک مقاصد کا اعلان کیا جا رہا ہے، ہرگز یہ بات نہیں. یہ جنگ انتہائی خود غرضانہ اور ظالمانہ جنگ ہے اور احمقانہ جنگ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی اس کے نہایت ہی خوفناک بد اثرات پیدا ہوں گے، اور جنگ کے بعد کے حالات بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. بہرحال اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مغربی مفکرین کیا کیا کہہ رہے ہیں. خلاصتاً دوسری آواز یہ ہے کہ یہ تیل کی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اسرائیل کے دفاع کی جنگ ہے اور اسرائیلی مقاصد کو پورا کرنے کی جنگ ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ صدر بش کی اور صدر صدام کی جنگ ہے، اور ان کے نزدیک صدر بش نے اس مسئلے کو اپنا ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اب ان کی عقل اور ان کے جذبات ان کے قابو میں نہیں رہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں، اس طرح بچوں کی طرح ایسے غلط محاورے استعمال کرتے ہیں کہ یہ محسوس لگتا ہی نہیں کہ کوئی عظیم قومی رہنما بات کر رہا ہے. اس لیے وہ بڑے زور کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ جنگ دراصل صدر بش کی جنگ ہے، جو صدر صدام سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے جو امریکن تسلط کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کے رعب میں آنے سے انکار کیا، اس کے نتیجے میں غضب بھڑکا ہوا ہے جو قابو میں نہیں آ رہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کو تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور چونکہ ہم نے صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی بلکہ سب دنیا کی فکر کرنی ہے. کمزور اور چھوٹے اور بے طاقت ہونے کے باوجود، چونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کی سرداری یعنی خدمت کے رنگ میں ہمارے سپرد فرمائی ہے. ہمیں اس دنیا کا قائد بنایا گیا ہے، اور قائد کا معنی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار اس کا خادم ہوا کرتا ہے. یعنی سردار اور خادم دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر کوئی خدمت کرنا نہیں جانتا تو وہ سیادت کا حق نہیں رکھتا، اور اگر وہ کوئی سیادت پا جاتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ خدمت کرے. بس ان معنوں میں میں قائد ہونے کی بات کرتا ہوں اور کسی معنی میں نہیں. بس ہم نے بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ان کے صحیح اور غلط کی تمیز سکھانی ہے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا تمام بنی نوع انسان عالم کا مفاد کس بات میں ہے، کس چیز میں ان کی بھلائی ہے، کس چیز میں ان کی برائی ہے. اس نقطۂ نگاہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو خوب کھولوں، اور پھر جہاں جہاں احمدی اس مسئلے کو سمجھ لیں، پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھائیں اور ماحول کی سوچ اور آراء کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اس مسئلے کا آغاز دراصل پچھلی صدی کے آخر پر ہو چکا تھا. جو آج جنگ نظر آ رہی ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. 1897 میں ایک صہیونی مقاصد کی کونسل قائم ہوئی جو یہود کے اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی جو حضرت داؤد کی بادشاہت کے قائل ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام دنیا پر ایک دن داؤدی حکومت ضرور قائم ہو کے رہے گی. ان کو صہیونی یا اسرائیلی کہا جاتا ہے.
बस सहूनियों की एक काउंसिल, वर्ल्ड काउंसिल कायम हुई और उसने अपना एक डिक्लेरेशन ज़ाहिर किया। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। उसी अरसे में, उसी साल या उससे कमो बेश आगे पीछे कुछ, एक यहूदी डॉक्यूमेंट मुसव्वदा दुनिया के सामने पहली मरतबा ज़ाहिर हुआ, जिसका नाम था प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन। यानी ज़ायन, वही ज़ायन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसराइली हुकूमत ज़ायनिज़म के क़याम का मज़र ये लफ्ज़ ज़ायन है। ज़ायन वो पहाड़ है जिसके ऊपर कहते हैं हज़रत दाऊद से वादा किया गया था। बहरहाल जब ज़ायन कहते हैं तो मुराद इसराइल है। तो इसराइल के बड़े लोग जो ज़ायनिज़म के कायल हैं, उनके चोटी के रहनुमाओं की स्कीम कि हम किस तरह दुनिया पर अपने तसल्लुत को कायम करेंगे और उसके लिए लाहे अमल क्या होगा, किन उसूलों पर हम काम करेंगे, क्या हमारे मकासद होंगे, क्या क्या तरीक़े इख्तियार किए जाएंगे, वगैरह वगैरह। एक छोटा सा रिसाला है जो मुझे अब याद नहीं तारीख़, लेकिन ये यकीनी तौर पर याद है कि 19वीं सदी के आखिर पर 1897 के लगभग पहली मरतबा ये डॉक्यूमेंट एक रूसी औरत के हाथ लगा, जो दरअसल इन एल्डर्स ऑफ ज़ायन की जिनकी ये स्कीम थी, उनके सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। जर्मनी में ये वाक़या हुआ है और उनमें से एक की दोस्त भी थी। एक दफ़ा वो रात को अपने दोस्त के घर उसका इंतज़ार कर रही थी और उसको देर हो गई। उसने उसके मेज़ पर पड़ी हुई किताबों में से एक मुसव्वदा चुन लिया देखने के लिए, दिल बहलाने के लिए, और यही वो मुसव्वदा है जिसका नाम है प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन। उस मुसव्वदे को पढ़कर वो ऐसी दहशत ज़दा हुई और ऐसी खौफनाक उसमें खौफनाक मंसूबा था दुनिया को फतह करने का कि वो उसको लेकर भाग गई और रूस चली गई। और पहली मरतबा इस किताब को रूस में शाया किया गया। फिर 1905 में पहली मरतबा इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा शाया हुआ। तो बहरहाल ये वही दौर है जब एक तरफ उन्होंने एक मख्फी मंसूबा तैयार किया और दूसरी तरफ एक ज़ाहिरी मंसूबे का ऐलान किया। और ये जो ज़ाहिरी मंसूबा है, ये इसके मुतालिक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। यहूद कहते हैं कि हाँ हमारा मंसूबा था और हमने दुनिया में इसको ज़ाहिर किया है। वो सिर्फ इतना था कि हुकूमतों के ताल्लुकात के लिहाज से, दूसरे असरात को बढ़ाने के लिहाज से हम एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि इसराइल को अपना एक अलग घर बतौर रियासत के मिल जाए। तो जो दूसरा मंसूबा था उसका मकसद था कि इसराइल यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए, और उस ज़माने में अगरचे यूनाइटेड नेशंस का कोई तसव्वुर भी मौजूद नहीं था, लीग्स ऑफ नेशंस भी नहीं थी, उसके बावजूद उस मंसूबे में ये सब कुछ ज़िक्र मौजूद है। और इस स्कीम के ज़िक्र के बाद वो मंसूबा आखिर ये इरादा ज़ाहिर करता है कि जब ये सारी बातें हो जाएंगी, जब हम यूनाइटेड नेशंस कायम करने में कामयाब हो चुके होंगे, तो फिर यूनाइटेड नेशंस पर हम कब्ज़ा करेंगे और यूनाइटेड नेशंस पर कब्ज़े के ज़रिए फिर सारी दुनिया पर हुकूमत होगी। तो ये जो मंसूबा था यूनाइटेड नेशंस पर कब्ज़ा करने का और उसके ज़रिए फिर आगे दुनिया पर हुकूमत करने का, इसमें बहुत सालों का लगना एक तभी अमर था, लेकिन जिस मरहले का उसमें ज़िक्र है कि इन मराहिल को तय करके हम बिलाखिर
اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، وہ تمام مراحل اسی طرح وقتاً فوقتاً طے ہوتے رہے۔ چنانچہ جب یہود نے اس منصوبے سے قطع تعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ ہماری طرف منسوب کیا گیا ہے، ہمارا منصوبہ نہیں ہے، تو اس پر دنیا کے علماء اور سیاستدانوں اور دانشوروں نے بڑی بڑی بحثیں اٹھائیں، کئی عدالتوں میں اس پہ مقدمہ بازیاں ہوئیں۔ انگلستان کے ایک پروٹسٹنٹ نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اور اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے واٹرز فلوئنگ ایسٹ ورڈز۔ اس کتاب میں اس کے سارے پہلوؤں پر بحث ہے۔ مجھے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس کو پڑھنے کا موقع ملا تھا، اس کے بعد کوئی دوست مانگ کے لے گیا اور پھر وہ ہاتھوں ہاتھ نکل کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ انگلستان سے میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ دستیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کتاب کو فوراً یہود مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ درست ہے یا غلط کہ یہود کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، مگر ہو ضرور جاتی ہے، یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ بس معین طور پر الفاظ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو میں بات بیان کرتا ہوں بنیادی طور پر مضمون کے لحاظ سے درست ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا کہ جب انگلستان کے پرائم منسٹر ڈزرائیلی، غالباً ڈزرائیلی نام تھا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک یہ مسودہ جو یہود کی طرف منسوب کیا جاتا ہے واقعتاً یہودی بڑے آدمیوں کی تحریر ہے اور ان کا منصوبہ ہے یا محض ایک ان کے خلاف سازش ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے؟ اس کا جواب ڈزرائیلی نے یہ دیا کہ میرے نزدیک صرف 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ منصوبہ واقعتاً انہی لوگوں کا ہے جن کی طرف منسوب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ بین ہی اس منصوبے کے مطابق ہوئے ہیں، اس لیے از خود کس طرح وہ واقعات رونما ہونے لگے اور اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تفصیل کے ساتھ، اور یا پھر یہ کسی نبی کی کتاب ہوگی جس نے خدا سے علم پا کر اتنی زبردست پیشگوئی کی ہوگی۔ تو اس نے کہا میرے نزدیک تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو پرلے درجے کے جھوٹوں کی ہے جنہوں نے منصوبہ بنایا اور اب انکار کر رہے ہیں، اور یا پھر ایک بہت بزرگ اور سچے کی کتاب ہے جس کو خدا نے بتایا تھا کہ آئندہ یہ واقعات ہوں گے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں یہ اس کی تکمیل کے آخری مراحل کا دور ہے۔ جب روس اور امریکہ کے درمیان مفاہمتیں شروع ہوئیں اور برلن کی دیوار گرنی شروع ہوئی تو مجھے اس وقت یہ منصوبہ یاد آیا، اگرچہ میرے پاس موجود نہیں تھا کہ میں اپنی میموری، اپنی یادداشت کو تازہ کر سکتا، مگر اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کے آخر پر یہی لکھا ہوا تھا کہ بالآخر ہم پھر سب دنیا کو پہلے تقسیم کریں گے اور پھر اکٹھا کر دیں گے، اور اس وقت یہ ہوگا جب ہمارا یونائٹڈ نیشنز پر پوری طرح قبضہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس وقت سے میرا دل اس بات پر دھڑک رہا تھا کہ اب وہ خطرناک دن آنے کا زمانہ معلوم ہوتا آ گیا ہے، لیکن اس خوف کے باوجود جو اتنی بڑی بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایک طبی امر ہے، مجھے ایک یہ بھی کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا، اور میرا یہ اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کی بنا پر ہے۔ 1905 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے، اور 1905 ہی میں انگریزی میں یہ منصوبہ دنیا کے سامنے آیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ فری میسن مسلط کیے جائیں گے۔ پس اس زمانے میں جب کہ فری میسنز کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہونا، یعنی ہندوستان کے میں تو فری میسنری کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، اور پھر قادیان جیسے گاؤں میں اچانک یہ الہام ہو جانا حیرت انگیز بات ہے۔ بس مجھے کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا، مگر ناکام ہونے سے پہلے دنیا میں نہایت ہی خطرناک زہر پھیلا چکا ہوگا، بہت سے
आतिश फ़िशां फट चुके होंगे, इसके नतीजे में बहुत से ज़लाज़िल वाक़या हो चुके होंगे, बहुत सी तबाहियाँ आएंगी, बहुत सी मुसीबतों में कौमें मुब्तला होंगी। बहुत बड़े ख़तरनाक दिन हैं जिनसे हमें गुज़रना होगा, क्योंकि इतना बड़ा मंसूबा अचानक खुद ब खुद नाकाम नहीं हुआ करता। पूरी कोशिश के बाद ये मंसूबा अपने सारे परपुर्जे निकालेगा और इसकी नाकामी के लिए खुदा की तकदीर जो मुदाफ़ियाना कोशिश करेगी वो बहरहाल गालिब आएगी। लेकिन इस दौरान हमें इस ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि बनी नौ इंसान बहुत बड़े बड़े इब्तिलाओं में से गुजरेंगे और इंसान को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, और कुछ हिस्सा उसमें से लाज़िमन अहमदियों को भी मिलेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कौमी अज़ाबों और इब्तिलाओं के वक्त सच्चों की जमात कुल्लियतन बच जाए। कुछ ना कुछ तकलीफ़ में ज़रूर हिस्सेदार होती है, लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद बिल आखिर इस्लाम की तरक्की और फतह और अहमदियत के गलबे के दिन आएंगे। ये वो आखिरी तकदीर है जो लाज़िमन ज़ाहिर होगी, और वही दरअसल दुनिया का निज़ाम नौ है। वो निज़ाम नौ नहीं है जो सदर बुश के दिमाग में है, जिसे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। मगर इस मज़मून को छोड़ते हुए सरदस्त मैं वापस वहाँ आता हूँ कि सबसे पहले मौजूदा हालात की बुनियाद 1897 के लगभग रखी गई। ज़ाहरी तौर पर तो बहरहाल 1897 में रखी गई, जब इसराइल की हुकूमत के क़याम की कोशिशों का ऐलान हुआ। उसके बाद दूसरा बड़ा कदम 1917 में हमें नज़र आता है, जबकि बाल्फोर ने, जो इंग्लिस्तान के बेल्फोर या बाल्फोर जो भी प्रोनाउंसिएशन सही है, इंग्लिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक यहूदी बहुत अमीर इंसान को, जो यहूदी कम्युनिटी का नुमाइंदा था, रॉथशील्ड, जो बाद में लॉर्ड भी बन गया या उस वक्त भी शायद लॉर्ड ही हो, लॉर्ड रॉथशील्ड को एक ख़त लिखा जिसमें कैबिनेट के एक फ़ैसले से उसको मुत्तले किया, और ये डॉक्यूमेंट के तौर पर छपा हुआ मौजूद है कि बरतानवी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम आपके साथ फ़लस्तीन में इसराइलियों को घर देने के मसले पर हर तरह ताउन करेंगे और हर तरह आपका साथ देंगे और हाथ बटाएंगे। ये दौर जो 15, 16, 17, 18, 19 तक के अरसे में फैला हुआ है, ये दौर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का एक नहायत ही खौफनाक और संगीन दौर है, और उन साजिशों में सबसे ज़्यादा नुमायाँ हिस्सा उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने लिया। मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। पंद्रह मई नहीं, ये नहीं, ये मैं देख रहा हूँ कागज़ कहीं। हाँ जी, 1897 में फर्स्ट वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस ने जो डिक्लेरेशन दिया उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद डॉक्टर थियोडोर, जिसके प्रेसिडेंट उस वक्त डॉक्टर थियोडोर हर्ज़ल थे, और अगस्त 1897 में ये मंसूबा बाकायदा शाया हुआ दुनिया में।
1917 को बॉलफोर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने रॉथशील्ड को जो ख़त लिखा है उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। उससे पहले 1 साल पहले 1916 में मिस्टर मैकमाहन जो इंग्लिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदा थे, उन्होंने हिजाज, मक्का और मदीना और अर्ज़ हिजाज के गवर्नर शरीफ हुसैन साहब को एक ख़त लिखा। ये ख़ानदान था शर्क़ उर्दन का जो तुर्की की तरफ से अर्ज़ हिजाज पर तुर्की की नुमाइंदगी करता था, और इस ख़ानदान के अफराद को शरीफ मक्का के तौर पर, यानी गवर्नर, मक्का के गवर्नर के तौर पर के लक़ब के साथ वहाँ गवर्नर बनाया जाता था। तो शरीफ मक्का को मैकमहन ने एक ख़त लिखा जिसका ख़ुलासा ये है कि अगर तुम इस बात पर हमसे इत्तफ़ाक़ कर लो कि हम तुम्हें तुर्की की ज़ालिमाना हुकूमत से आज़ादी दिलाएं और आज़ाद अरब रियासत के क़याम में तुम्हारी मदद करें, तो उसके बदले तुम हमें ये मुराद दो। कुछ इलाके ए के नाम से मार्क करके नक्शे में ज़ाहिर किए गए, कुछ बी के नाम से, और कुछ फ्रांसीसी तसल्लुत के इलाके बताए गए, कुछ अंग्रेज़ी तसल्लुत के। उन सारी शराइत का ख़ुलासा ये था कि उसके बाद हमेशा के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी का पूरा इख्तियार, फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने का पूरा इख्तियार इंग्लिस्तान को होगा या फ्रांस को होगा, और तुम्हें अपने बैरूनी मामलात तय करने में इन दायरों में जिन जिन हुकूमतों का तसल्लुत है उनके मशवरे के और इजाज़त के बगैर कोई काम करने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ तक कि कोई यूरोपियन मुबस्सिर या कोई यूरोपियन मुशीर तुम वहाँ से नहीं बुला सकते जब तक अंग्रेज़ी तसल्लुत के इलाके में अंग्रेज़ से इजाज़त न मिले या फ्रांसीसी तसल्लुत के इलाके में फ्रांस से इजाज़त न मिले। इधर ये इनसे गुफ्तगू शनीद हो रही थी शरीफ मक्का से, उधर वहाबी हुकूमत के सरबराह यानी सऊदी ख़ानदान से साज़बाज़ चल रही थी कि अगर तुम हमसे ये मुआहदा करो कि इस इलाके पर हमेशा के लिए अंग्रेज़ी तसल्लुत को कबूल कर लोगे और अंग्रेज़ की मर्ज़ी के बग़ैर कोई फ़ॉरेन पॉलिसी तय नहीं होगी और तुर्की की हुकूमत को तबाह करने में हमारा साथ दोगे, और बहुत सी शर्तें थीं, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे कि तुम अर्ज़ हिजाज़ पर काबिज़ हो जाओ और तुम्हारी हुकूमत की हमेशा हिफाजत का तुमसे इकरार करेंगे और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि कभी कोई तुम्हें मैली आँख से न देख सके। और ये मुआहदा उनके साथ तय पा गया, और चंद सालों के बाद बाकायदा उसी तरह हमला हुआ और फिर उन्होंने शरीफ मक्का को अलग कर दिया। तो 1516-17 के ज़माने में एक तरफ शरीफ मक्का से ये बातें हो रही थी, दूसरी तरफ शरीफ मक्का के मुखालिफिन से वो बातें हो रही थी, और तीसरी तरफ रूस और इंग्लिस्तान और फ्रांस, इन तीनों का 1916 में उस्मानी हुकूमत को आपस में बांटने पर एक मुआहदा हुआ, और उसमें ये बातें तय हुई कि जब हम उस्मानी हुकूमत को टुकड़े टुकड़े करेंगे तो कौन सा हिस्सा रूस अपने कब्ज़े में करेगा, कौन सा फ्रांस अपने कब्ज़े में करेगा, कौन सा अंग्रेज़ अपने कब्ज़े में करेंगे। और उसके अलावा एक एंग्लो फ्रेंच एग्रीमेंट हुआ जिसमें अरब की बंदर बांट के मुतल्लिक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का आपस का मुआहदा था। बस इस इलाके पर 3 बड़ी ताकतों का तसल्लुत बतौर मंसूबे के उस ज़माने में तय हो चुका था, और जहाँ तक अरब का ताल्लुक़ है यहाँ रूसी अमल दखल की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। अरब इलाक़ों पर फ्रांस और इंग्लिस्तान की इजारादारी तस्लीम की जा चुकी थी,
بس بعد میں جو جنگیں ہوئیں اور بعد میں ان دونوں قوموں نے جو یہاں کردار ادا کیا ہے وہ اس پس منظر میں سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بس اس پہلو سے جب ہم موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں تو نسبتاً مقاصد کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ایسی مسٹری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان مسائل سے گہرا تعلق رکھتی ہے. دو ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر انسان توقع نہیں رکھتا کہ ہوں گی لیکن ہوئی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ مشرق وسطی دنیا کا امیر ترین علاقہ ہے اور دنیا کے سارے تیل کا 60% اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے. اس کے باوجود اپنی دفاع کی طاقت کے لحاظ سے دنیا کا کمزور ترین علاقہ ہے اور انڈسٹریل گروتھ کے لحاظ سے دنیا کا کمزور ترین علاقہ ہے. بس یہ کیا مسئلہ ہے, کیا مہمہ ہے کہ جہاں دولتوں کے پہاڑ ہوں وہاں پہرے دار کوئی نہ ہو. یہاں کسی بینک میں سونے کی کچھ ڈلیاں بھی ہوں تو حفاظت کے بڑے پکے انتظام ہوا کرتے ہیں, لیکن وہاں تو سونوں کے واقعتاً پہاڑ پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود فوجی نقطہ نگاہ سے ایک خلا کا علاقہ سمجھا جاتا ہے. جو طاقت آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت اس کی اس دولت سے کوئی نسبت نہیں ہے جو وہاں موجود ہے. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں اس علاقے کو کمزور رکھا گیا ہے جبکہ اسرائیل جو اس علاقے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں تیل کی دولت نہیں ہے, اس کو غیر معمولی طور پر طاقتور بنایا گیا ہے. بس جہاں مال پڑا ہے وہ حصہ کمزور ہے, جہاں ڈاکے کا خطرہ ہے وہ اس حصے کو طاقت دے دی گئی ہے. ایک یہ مہمہ ہے جو حل ہونے والا ہے. دوسرا مہمہ یہ ہے کہ صدر صدام نے جب لنکیج کی پیشکش کی تو لنکیج کی پیشکش کو کیوں رد کیا گیا. جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیوں اس پیشکش کو رد کیا گیا ہے. جب آپ اس کو پوری طرح سمجھ جائیں گے تو پھر آخری حل کیا ہونا چاہیے وہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے مسلسل انکار کیا کہ کویت پر قبضے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا کوئی لنکیج نہیں ہے. صدر صدام حسین کہتے تھے کہ اس کا لنک ہے اور دونوں کو اکٹھا طے کرو. اگر یہ لنک تسلیم ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں اس مسئلے کا یہ حل بنتا کہ صدر صدام نے کویت کے علاقے میں جو جارحیت کی ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی جارحیت کے قدم کو واپس لے لے, اور یہود نے زائنسٹ نے جو شرق اردن کے مغربی کنارے کو غصب کیا ہے اور وہاں اس کے خلاف جارحانہ پیش قدمی کی ہے, وہ اپنے قدموں کو وہاں سے واپس ہٹا لے. ایک جارحیت کو کل عدم کرو, دوسری جارحیت کو کل قدم کرو, دونوں طرفیں برابر ہو جاتی ہیں اور انصاف قائم ہو جاتا ہے. یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا. یہ دراصل مقصد تھا صدر صدام کا جو بار بار لنکیج کے اوپر زور دیتے چلے جا رہے تھے. دنیا کی بڑی طاقتوں نے جن کا اس مسئلے سے تعلق ہے اس کو کچھ اور رنگ میں عمدن غلط رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. حالانکہ صدر صدام کا موقف وہی تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مغربی دنیا نے لنکیج کو اس طرح عمدن غلط سمجھا کہ گویا صدر صدام یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیل نے ہمارے ایک مسلمان بھائی ملک کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے, اس لیے اس غصے میں نے بھی اپنے ایک مسلمان بھائی کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور دونوں ایک ہی جیسے معاملات ہیں.
हालांकि इसमें कोई मंतक नहीं है। और उन्होंने इसी वजह से इस लिंकेज के मौक़िफ़ का मजाक उड़ाया और इसको बिल्कुल बोधा और बेमानी करार दिया और कहा कि ये कैसे हो सकता है। सब दुनिया जानती है कि तेल के झगड़े के नतीजे में, यानी तेल का झगड़ा इन मानों में कि कुवैत की तेल की जो पॉलिसी है फ़रोख्त की, उससे इराक़ को इख्तलाफ था और कुछ और ऐसे मसाइल थे। तो तेल के झगड़ों के नतीजे में या कुछ और झगड़ों के नतीजे में इराक़ ने फ़ैसला कर लिया था कि मैं कुवैत पर काबिज़ हो जाऊंगा। और दरअसल वो झगड़े बहाने थे, मकसद ये था कि कुवैत के तेल की दौलत पर कब्ज़ा कर ले। तो कहते हैं इसमें लिंकेज कहाँ से हो गया? इन दोनों इलाक़ों, इन दोनों बातों का कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो कहते थे अगर तुम जारहियत के ख़िलाफ़ हो तो तुम जहाँ जो पहले जारहियत इस इलाके में वाक़या हो चुकी है उसको कलअदम करो, मैं भी कलअदम कर देता हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसकी तरफ आते नहीं थे। तो क्यों नहीं आ रहे थे? ये आखिर क्या वजह है? इसराइल से क्यों इतना गहरा ताल्लुक़ है? क्या रिश्तेदारियाँ हैं? क्या उसके मफादात की ग़ुलामी की ज़रूरत है? और उसके बदले इतनी बड़ी बड़ी कीमतें अदा कर रहे हैं कि इंसान के तस्वुर में भी उन कीमतों की कमियत पूरी तरह दाखिल नहीं होती। मसलन 1 बिलियन की कमियत क्या है? हम जैसे आम गुरबा तस्वुर भी नहीं कर सकते कि 1 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है। 1 बिलियन रुपए भी हमारे लिए बहुत हैं, लेकिन 1 बिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी रकम है। इस जंग में जो आदाद शुमार ज़ाहिर हुए हैं, अमेरिका का सिर्फ अमेरिका का 1 बिलियन रोज़ाना खर्च हो रहा है। 1 बिलियन डॉलर का मतलब है 1 अरब डॉलर। और जितने दिन ये जंग चलेगी ये इसी तरह खर्च होता चला जाएगा। उसके अलावा अंग्रेज़ों का खर्च हो रहा है, उसके अलावा फ्रांसीसियों का खर्च हो रहा है, इससे पहले उनके खर्च हो चुके हैं। और हालत यहाँ तक अभी से पहुँच चुकी है कि दुनिया के सामने कशकोल लेकर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। अंग्रेज़ डिप्लोमेसी में अमेरिका से बहुत बेहतर है और इसमें अंग्रेज़ की डिप्लोमेसी में बड़ी सदियों की ट्रेनिंग की वजह से एक नफासत पाई जाती है। इसलिए जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब जर्मनी गए तो वहाँ से उन्होंने 600-700 मिलियन की जो एड इनको दी, उसका ऐलान करते वक्त उन्होंने पहला फिक्र ये कहा कि देखो भाई, मैं कोई कशकोल लेके तो नहीं यहाँ आया था, मेरे हाथ में तो कोई कशकोल नहीं, मेरे दिमाग में तो फिक्र भी कोई नहीं थी, कोई आदाद नहीं थे कि इतनी रकम मैं वसूल करूँगा। ये जर्मन भाई हमारे बड़े मेहरबान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी कौम है। इन्होंने देखा कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने इन भाइयों की मुश्किल में मदद दें और वॉर एफर्ट्स में हम कुछ हिस्सा डालें, तो हम शुक्रिया से कबूल करते हैं। एडवर्ड हीथ ने कल रात को इसी बहस में हिस्सा लेते वक्त कहा कि तुम्हारे झूठ की और मकारियों की हद हो गई है। तुमने कौम को दुनिया में, सारी दुनिया में बेइज्जत कर दिया है। कशकोल हाथ में पकड़ के तुम भागी फिरते हो। उस मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत क्या थी जिसको संभाल नहीं सकते थे, जिसके लिए इंग्लिस्तान की इज्जत को और अजमत को दागदार कर दिया है, और अब तुम भकारी बन गए हो। अमेरिकन इसके मुकाबले पर कोर्स यानी अक्खड़ किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। कोयल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और उनकी जो ज़हनी और सियासी काबिलियतें हैं उनके ऊपर अमेरिका का अखबार नवीस हमेशा हंसता रहता है और मजाक उड़ाता रहता है। उस हिस्से का तो मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके आपस के मामलात हैं, लेकिन इनको बात करने का सलीका नहीं और ये नहीं पता लगता कि किस तरह मैं बात चीज़ों पर पर्दे डालूं। चुनांचे अपने अमेरिका के मांगने को इन्होंने एक और नाम दिया है। जैसे हमारे पंजाब में मशहूर है कि बाज़ डंडा फ़कीर होते हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें कि भाई खुदा के वास्ते कुछ भीख डाल दो, भूखे मर रहे हैं, कुछ मदद करो, रहम करो, वो डंडा लेकर जाते हैं कि देते हो दो वरना हम लाठी से सर फाड़ देंगे। तो ये इन्होंने अपना जो तरीक़ेकार पेश किया है वो डंडा फ़कीर वाला है।
جب ان سے ایک اخباری نمائندے نے یا ٹیلی ویژن کے نمائندے نے سوال کیا کہ بتائیے آپ کیا توقع رکھتے ہیں دنیا سے، انہوں نے کہا توقع ہم نے تو فیصلے کر لیے ہیں کہ فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، اور ہم نے مانگنا تو نہیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ تم نے دینا ہے۔ تو اس نے کہا جناب اگر وہ نہ دیں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر نہ دیں گے تو پھر اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ پھر امریکی تعلقات پر انحصار نہ رکھیں۔ ایک دبی ہوئی دھمکی تھی۔ تو بہرحال اتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں، اور تمام عالم اسلام میں جو نام انہوں نے پیدا کیا تھا یکسر اس کو مٹا بیٹھے۔ ایک وقت تھا قریبی زمانے میں جب کہ پاکستان عملاً امریکہ کا سیٹلائٹ بن چکا تھا اور عوام الناس اس کو قبول کر چکے تھے۔ ہر سیاستدان اپنے وقار اور عظمت کے لیے امریکہ کی طرف دوڑتا تھا، اور عوام میں اس کے خلاف رد عمل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب چند دنوں کے اندر اندر ایسی نفرت کی آگ بھڑکی ہے کہ لفظ امریکن وہاں گالی بن گیا ہے، اور اسی طرح مسلمان ممالک سے برطانیہ نے اپنے تعلقات کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، اور بہت ہی لمبے عرصے سے جو نیک نام پیدا کیا تھا وہ نام مٹا دیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قیمت کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں نہ لنکیج کو تسلیم کر لیا کہ اسرائیل کو کہتے کہ تم فلاں علاقہ خالی کر دو اور عراق فلاں علاقہ خالی کر دے گا، بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا جائزہ لینا، مزید تفصیل سے جائزہ لینا ہوگا کہ اس موجودہ لڑائی کے پس منظر میں کیا عوامل کام کر رہے ہیں۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں جن کی خاطر یہ اس وقت عراق کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کویت کی بحالی محض ایک بہانہ ہے، اس کی بھی چھان بین کرنی ہوگی کہ کیا پہلے مشترکہ یعنی مشترکہ یا غیر مشترکہ علاقائی مفادات کی خاطر ان قوموں نے اسی قسم کا رد عمل دکھایا کہ نہیں۔ دوسرا جو الزام ہے کہ یہود کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے، اس کی چھان بین کرنی ہوگی کہ جب بھی یہود اس علاقے میں مسلمان ریاستوں سے متصادم ہوئے ہیں، یا اسرائیل کہنا چاہیے، یہود میں تو بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں، بعض بڑے بڑے شریف النفس ایسے لوگ بھی ہیں جو اسرائیلی جاہریت کی کھل کے تنقید کرتے ہیں اور ان کی کارروائیوں کے کسی رنگ میں بھی تائید نہیں کرتے۔ تو یہود نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل کہنا چاہیے کہ اسرائیل کا جب بھی تصادم ہوا ہے ان قوموں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کیوں اسرائیل کی ہر موقع پر تائید کی ہے، اگر تائید کی ہے تو مذہبی تعصب اس میں کار فرما ہے یا محض مفادات ہیں، اسرائیل کے قیام کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں اس کو ہر بڑی سے بڑی قیمت پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پیش کروں گا، اور جہاں سے اس تاریخ کی بحث کو چھوڑ رہا ہوں وہیں سے اٹھا کر آج تک کے حالات تک رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ اس تجزیے کے بعد پھر اگلے خطبے میں اگر وقت ملا یا اس کے بعد کے خطبے میں میں اسلامی نقطہ نگاہ سے ان مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس بحث کو، اس خطاب کو سر دست یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بحیثیت غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عالمی مسائل کا ایک ایسا حل پیش کرنے کی توفیق پائیں جس کی اندرونی طاقت ایسی ہو کہ اگر وہ اس کو قبول کریں تو بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت ملے، اور اگر قبول نہ کریں تو جو چاہیں کریں امن مہیا نہ کر سکیں۔ ایک صحیح حل کے اندر یہ طاقت ہوا کرتی ہے جو سچائی کی طاقت ہے۔
اگر کسی صحیح مشورے کو کوئی انسان قبول کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر رد کر دے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بس میں چونکہ اسلام کی نمائندگی میں بات کروں گا، اس لیے یقین رکھتا ہوں کہ جو حل جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کیا جائے گا وہ ایسا حل ہے کہ جس کو تخفیف کی نظر سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر قبول کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے قبول کرو گے اور بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بھی، اور اگر رد کرو گے تو جو چاہے کوششیں کرو، دنیا سے فساد کو تم رفع دفع نہیں کر سکتے، اور ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش ناکام ہوتی چلی جائے گی، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ سر اٹھاتی چلی جائے گی، اور ایک بدامنی کے بعد دوسری بدامنی انسانی معاشرے کو خون آلود کرتی رہے گی اور انسان کے دل کے امن و سکون کو لوٹتی رہے گی۔ یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ چونکہ میں خدا کے فضل کے ساتھ اسلامی حل پیش کروں گا، اس لیے یہی صورت ہوگی، ان کو یا قبول کرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، یا رد کرنا ہوگا اور نقصان کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ جماعت احمدیہ سے میری درخواست ہے کہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کو تقویٰ پر قائم رکھے، تاکہ میں تقویٰ کے نور سے دیکھ کر ان مسائل کا کوئی ایسا حل تجویز کر سکوں جس سے بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت دی جا سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔